شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو بہت ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈرز ہیں ندا امریکہ سے، جیا رحیم یار خان سے، اور میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ندا شیئر کر رہی ہیں امریکہ سے۔ ندا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری کزن نے مجھے سنائی ہے۔ یہ یو کے کی ایک فیملی کی سٹوری ہے۔ وہ لوگ یو کے میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ساری فرینڈز مل کر ایک پکنک پوائنٹ پر گئیں۔ وہاں پر ان لوگوں نے پکنک کرنی تھی، کافی زیادہ ان لوگوں نے وہاں پر گیٹ ٹوگیدر کیا، ٹائم سپینڈ کیا، انجوائے کیا۔ باتوں باتوں میں وہ لوگ باتیں کرنے لگیں بلڈ میری پہ۔ ان لوگوں کے پاس کچھ بکس بھی تھیں، ان میں وہ اربن لیجنڈ بلڈ میری کی بکس بھی تھیں، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کو ایکسپیریمنٹ کیا جائے، کینڈل لے کر رات کے ٹائم اگر لائٹس آف کر کے کوئی مرر کے سامنے کھڑا ہو کر 3 دفعہ بلڈ میری کو بلائے تو وہ آ جاتی ہے۔ وہ ایک چڑیل ہے۔ پہلے اس کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اس کے بعد پورے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی طوفان آتا ہے، اور اس کے بعد جو شخص یا جو کوئی بھی اس کو بلاتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہی تھیں کہ ایسی بہت سی کہانیاں ہم لوگوں نے سن رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی، اس نے یہ کہا کہ آج گھر جا کر میں یہ ٹرائی کروں گی۔ ساری فرینڈز نے اس کو بہت زیادہ روکا، ان کاموں میں مت الجھو اور نہ ہی ایسا کچھ کرنا، پتہ نہیں اب یہ سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ لڑکی باز نہیں آئی۔ وہ لڑکی رات کے ٹائم جب اپنے گھر میں اکیلی تھی تو اس نے ایسا کیا، کچھ کینڈلز لیں اور اپنے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور 3 دفعہ اونچی سی آواز میں یہ کہنے لگی، بلڈ میری۔ 3 دفعہ اس نے اس کو کال کیا۔ پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو ایسا ہی لگا کہ شاید جھوٹ اور ڈرامہ ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی اس کو اپنے آس پاس سے، اور اس کے بعد پورے گھر میں ایک ادھم سا برپا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہ دکھنے والا وجود چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ جب ایک دم سے گھر میں اس طرح سے وہ چال سا آیا تو سب بھاگے اس کے کمرے کی طرف، کیونکہ اس کے کمرے میں بہت زیادہ شور شرابہ تھا۔ جب اس کے گھر والے آئے، ان لوگوں نے دیکھا باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور ان کی وہ جو بیٹی تھی وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور چیخ رہی تھی اونچا اونچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت سی بھیانک کالے رنگ کا ایک سایہ نما کوئی چیز آئی اور ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس لڑکی کا دوبارہ کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی، بہت سے وہ لوگ ایسے عامل حضرات کے پاس گئے، بہت سے جادوگروں کے پاس گئے کہ اس کا کچھ پتہ چل سکے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ندا کہتی ہے یہ سٹوری میری کزن نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے، اور میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جب کبھی بھی کسی کی کوئی ایسی بات سنیں، چاہے وہ فیک ہو چاہے وہ ریئل ہو، اس کو کبھی بھی ایکسپیریمنٹ مت کریں۔ کبھی کوئی آپ کو کوئی جادو ٹونے کو کوئی عمل بتا دے، کبھی آپ کو کوئی ایسے لفظ بتا دے کہ اس کو دہرانے سے یا اس کو پڑھنے سے غیر مرئی مخلوقات آ جائیں گی، تو ان کو کبھی بھی مت ایکسپیرینس کریں، کبھی بھی، کیونکہ بعض اوقات انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی چھوٹی سی غلطی اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ندا آپ کا۔ لسنرز، اس بات کے پیچھے 100% ریئلٹی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے خود کوئی نالج نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہوں گے، اور یہ ایک ہارر موویز کریکٹر بھی ہے بلڈ میری۔ اس پر بہت سی ہارر موویز بھی ہیں،
اب اس کے بیہائنڈ کتنی ریئلٹی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسی باتوں کو سن کر خود سے ان کو ایکسپیرینس مت کریں۔ کبھی کہیں سے کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ چیز پڑھنے سے، مسلسل پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں، جنات آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ وہ قابو میں نہیں آتے، وہ انسان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جیا شیئر کر رہی ہیں رحیم یار خان سے۔ جیا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا۔ وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا۔ ہم لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے، اس گھر کی ہاف بلڈنگ بالکل نئی بنی ہوئی تھی اور کچھ اس میں ابھی پرانا حصہ بھی تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر ابھی رینٹ پر ہی لیا تھا۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، اس گھر کو ہم لوگوں نے سارا اس کی صفائی وغیرہ پہلے ہی کروا لی تھی۔ اس گھر کے صحن میں، آنگن میں ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو پہلے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ بھی کوئی سٹور ہوگا یا کوئی ایسی جگہ ہوگی۔ جب ہم لوگوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو وہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں پتہ نہیں کس طرف جا رہی تھیں، پہلے تو ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا حصہ ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگوں نے ان سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دیکھا، کافی زیادہ وہ سیڑھیاں بڑی تھیں، یعنی 1-2 ٹرن بھی آتے تھے ان میں۔ وہ اتنی بڑی سیڑھیاں تھیں، اتنی لمبی سیڑھیاں تھیں وہ۔ جب نیچے گئے تو وہاں پر ایک تہہ خانہ سا تھا۔ وہ تہہ خانہ بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، ہال کمرہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا وہ تہہ خانہ تھا۔ بہت زیادہ اندھیرا تھا وہاں پر، بہت زیادہ مٹی بھی تھی وہاں پر۔ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں پر کوئی لائٹ وغیرہ جلائے۔ جب سوئچ بورڈ کو آن کیا تو ایک بلب سا جلا وہاں پر۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا تو اس تہہ خانے کی دیواروں کے اوپر بالکل چھت کے پاس کر کے بہت زیادہ بھیانک اسکیچز بنے ہوئے تھے۔ اتنے خوفناک چہرے بنے ہوئے تھے کہ وہ کسی جگہ پر ایسا لگ رہا تھا کسی کا سر کٹا ہوا ہے، اس نے سر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ کسی جگہ پر بہت زیادہ خوفناک چہرے بنے ہوئے تھے، جیسے اگر ہم لوگ اس طرح سے اسکیچ کریں جنات کا تو وہ ساری چیزیں ان دیواروں کے اوپر بنی ہوئی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بلیک کلر کے کسی مارکر کے ساتھ ان کو باقاعدہ دیواروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ وہ کس نے بنائی تھی اور کیوں بنائی تھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ باقاعدہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پوری ایک دیوار کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا، ہم فوراً سے امی کو بلا کر لائے۔ امی نے بھی جب آ کر دیکھا تو وہ ذرا ڈر گئیں اور یہ کہنے لگیں کہ اس کو بند کر دو، اس کے دروازے کو، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے اور کیسی جگہ ہے۔ سیڑھیاں بھی بہت زیادہ بڑی تھیں، وہاں پر مٹی بہت زیادہ تھی۔ امی نے یہی کہا کہ اگلے دن کام والی سے کہہ کر اس جگہ کو صاف کروا کر بند کر دیں گے اور یہاں پر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اوپر آ گئے، کافی دیر ہم لوگ بہن بھائی آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے رہے، یہ کس نے بنائی ہوں گی، اتنے خوفناک چہرے۔ کسی جگہ پر سر اتنا بڑا تھا اور دھڑ تھا ہی نہیں، اور کسی جگہ پر دھڑ بہت بڑا تھا اور اس کے اوپر بہت چھوٹے سے سر بنے ہوئے تھے۔ کسی جگہ پر عجیب و غریب وہ اسکیچز تھے اور بہت ڈراؤنے اسکیچز تھے، اور کوئی انسان اتنی ہائٹ پر جا کر کیسے بنا سکتا ہے، تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے، امی نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ یہ بات بالکل بھی میڈ کے آگے نہیں کرنی کہ آپ لوگوں نے وہاں پر ایسا کچھ دیکھا ہے، وہ خود دیکھے تو دیکھے لیکن تم لوگوں نے کچھ نہیں بتانا، ڈرانا نہیں ہے۔ اگلے دن جب میڈ آئی تو ہم لوگوں نے، امی نے اس کو یہ کہا کہ پہلے پورے گھر کا کام کر کے اس کے بعد یہ ایک تہہ خانہ ہے، اس کو بھی صاف کر دینا، بس اس میں کافی زیادہ گرد ہے اور جیسے مٹی وغیرہ تھی۔ تو جب وہ نیچے گئی کام کرنے کے لیے، ابھی اس کو کام کرتے کرتے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا، کافی وہ خراب جگہ ہوئی ہوئی تھی، تو ایک دم سے تہہ خانے کے دروازے کو کسی نے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگوں نے اتنا شور شرابہ سنا، دوپہر کا ٹائم تھا، ہم لوگ بھاگتے ہوئے صحن میں گئے تو تہہ خانے کے دروازے کو باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی تھی، باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا۔ ہم لوگوں میں سے تو کوئی اس طرف آیا ہی نہیں۔ امی کو پہلے ہم لوگوں پر ڈاؤٹ ہوا کہ ہم لوگوں نے یہ شرارت کی ہوگی۔ جب دروازہ کھولا تو ہم لوگوں کی میڈ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور جیسے ہی وہ صحن میں آئی وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، بڑی مشکل کے ساتھ اس کو چارپائی پر لٹایا، اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی مارے، لیکن اس کو بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پہلے سب کو یہ لگا کہ مے بھی نیچے مٹی بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا ہو یا دروازہ جیسے بند ہو گیا تھا یہ وہ، لیکن جب آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ امی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ آپ کا یہ جو تہہ خانہ ہے یہاں پر جنات ہیں۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی اس کی بات کی، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی
کہتی کہ میں وہاں پر جھاڑو لگا رہی تھی تو اس کے ایک کونے میں اس طرح سے بلیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، جیسے بڑے عرصے سے وہ بلیاں وہاں پر مری پڑی تھیں اور ان کے وہ ڈھانچے بن گئے تھے، ان کے اسکیلٹن پوری بلی کا وہاں پر ڈھانچہ رکھا ہوا تھا۔ میں ان سے ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور ابھی میں جھاڑو لگا رہی تھی تو مجھے سیڑھیوں کے نیچے سے ایسی آواز آئی جیسے وہاں پر کوئی آہستہ سی آواز میں ہنس رہا ہے۔ میں ڈر گئی کہ شاید بچوں میں سے کسی نے شرارت کی ہو، کوئی نیچے آیا ہو۔ تو جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹے سے قد والی کوئی مخلوق کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی سفید کلر کی آئز تھی، اس کے جو جسم تھا اس کے اوپر بہت زیادہ بال تھے اور وہ ہنس رہی تھی اور اس کے دانت بھی بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں فوراً سے اوپر بھاگی ہوں، جب میں نے اس کو دیکھا میں نے ہر چیز نیچے ہی پھینکی ہے، اوپر بھاگی ہوں۔ ایسی باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ امی نے بھی یہی کہا کہ پتہ نہیں شاید یہ زیادہ ڈر گئی ہے، وہ جو اس نے بتایا تھا کہ وہاں پر جانوروں کے ڈھانچے ہیں، بلی کے، یہ وہ۔ اب ہم لوگ ڈر کے مارے نیچے بھی نہیں جا سکتے تھے، خوف بہت زیادہ آ رہا تھا۔ ایک وہ جو تہہ خانہ سا تھا وہ چاروں طرف سے بند تھا، اس میں کوئی بھی وینٹیلیٹر نہیں تھا، اس میں کوئی بھی ونڈو نہیں تھی کہ وہاں سے کسی کے جانور کے آنے کا کوئی راستہ ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مے بی یہ گھر جیسے پہلے بنتا رہا ہو، اس کا دروازہ کھلا رہ گیا ہو تو کوئی بلی اندر چلی گئی ہو۔ ہم لوگوں نے مکمل اس تہہ خانے کے دروازے کو بند کر دیا، بلکہ امی نے تو وہم کے مارے اس کے اوپر ایک تالا بھی لگوا دیا۔ اب رات کا ٹائم تھا، سارا دن ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، وہ چہرے بھی آنکھوں کے آگے آ رہے تھے۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے وہ ہم لوگوں کی میٹ کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے، وہ بھی ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے امی کو یہ کہا کہ امی یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، ابھی تو ہمیں آئے ہوئے ایک دن بھی تقریباً پورا نہیں ہوا، تو آتے ساتھ ہی یہ کام شروع ہو گیا، تو ہم لوگ یہاں پر رہیں گے کیسے؟ امی نے بڑا سمجھایا ہم لوگوں کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، ابو نے بھی سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ویسے ڈر گئی ہوگی، وہ تصویریں اس نے دیکھی ہوں گی۔ امی اب یہ کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے سیڑھیوں کے نیچے بھی کوئی ایسا ہی اسکیچ بنا ہو، اس کی نظر پڑی ہوگی تو اس کو لگا ہوگا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے ہم لوگ سارے اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ تو رات تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے زلزلہ آتا ہے اور ہر چیز ہلنے لگ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کے جو بیڈس ہیں وہ شیک کر رہے ہیں، باقاعدہ ہل رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ جاگے، ہم لوگ بھاگے کہ زلزلہ آ گیا ہے، ہم لوگ سارے باہر برآمدے میں آئے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو سب پنکھے کی طرف دیکھتے ہیں یا ایسی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو موویبل ہوں یا جو اس طرح سے موو ہو رہی ہوں کہ پتہ چل جائے کہ زلزلہ آیا یا نہیں۔ پنکھے بھی بالکل سائلنٹ تھے، پنکھے بالکل بھی نہیں ہل رہے تھے اور نہ ہی کچھ ایسا کوئی دروازہ وغیرہ ہل رہا تھا، لیکن جو ہم لوگوں کے بیڈ تھے وہ باقاعدہ شیک ہوئے تھے، صحیح بالکل ایسے جیسے زلزلہ آتا ہے۔ ایک دم سے تہہ خانے کے جو تہہ خانہ تھا اس طرف سے یوں آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی بھاری سے سامان کو کوئی گھسیٹ رہا ہے، جبکہ وہ تہہ خانہ بالکل خالی تھا، وہاں پر بھاری سامان تو دور، کوئی چیئر بھی نہیں تھی، وہاں پر کس چیز کو کوئی گھسیٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ فرنیچر ہوتا ہے یا کوئی بہت بھاری ویٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کرنے کے لیے گھسیٹا جاتا ہے، ویسا سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، رات کا ٹائم ہے، ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں چلے گئے۔ تہہ خانے کے اندر سے بلی کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ اب ہم لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ وہاں پر بلی کے ایسے ڈھانچے ہیں، بلی کہاں سے آ گئی وہاں پر، کیونکہ جیسے ہی کام والی نے ہمیں ساری بات بتائی تھی ہم نے اسی ٹائم دروازہ بند کر دیا، جب وہ گرتی گئی تھی تو دروازہ بند کر دیا تھا، پھر اس دروازے کو کسی نے کھولا بھی نہیں، تو بلی وہاں سے کیسے وہاں پر چلی گئی یا بلی کے بولنے کی آواز کیسے آ رہی تھی، بہت زیادہ ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگاتار یہی کام چلتا رہا، کبھی ایسا لگتا تھا کوئی سامان گھسیٹ رہا ہے، کبھی بلی رو رہی ہے، کبھی بلی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عجیب و غریب ہی اس ٹائم وہ ایک وہاں پر سارا سنیریو سا ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ابو نے کہا کہ میں محلے میں سے پوچھتا ہوں ایک دفعہ لوگوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ابو نے ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والے جو تھے ایک فیملی، ان سے جب بات کی تو وہ انکل نے بتایا کہ یہ جو گھر تھا یہ ہاف ہی لوگ بنا سکے ہیں نیا، یہ بہت پرانی بلڈنگ تھی، اور یہ جو تہہ خانہ ہے یہ یہاں پر اس گھر کے بننے سے بھی پہلے کا ہے۔ اس تہہ خانے سے اکثر رات کے ٹائم اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ اس گھر کو کوئی بھی رینٹ پر نہیں لیتا، اگر کوئی اس گھر میں آ کر رہتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ
10 دن یا 15 دن ہی رکتے ہیں، اس کے بعد لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو آتے ساتھ ہی ان چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا تو آپ لوگ بھی اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس گھر کا جو تہہ خانہ ہے وہ بہت زیادہ اسیف زدہ ہے. ابو نے باہر سے بھی دیکھا، باہر تو اس تہہ خانے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. یعنی کوئی باہر سے گھر کو دیکھ کر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھر میں کوئی تہہ خانہ بھی ہو سکتا ہے. ابو بڑے پریشان واپس آئے. ابو نے بھی آ کر وہی بات کی کہ وہ محلے دار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں کوئی رکتا ہی نہیں ہے، لوگ آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، اسی لیے یہ گھر ہاف بنا ہے اور ہاف یہ کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکا. یہاں پر جنات کا بسیرا ہے. ہمیں بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا. تقریباً اسی شام کی بات ہے، ہم لوگ برآمدے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. برآمدے کے آگے بھی ایک جالی کا بہت بڑا سا دروازہ تھا. اگر اس کو بند کرتے تھے تو برآمدے والا حصہ بالکل کورڈ ہو جاتا تھا. لاک بھی ہم لوگ رات کے ٹائم کر دیا کرتے تھے. وہیں پر ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے. ابھی 10:30 بجے کا ہی ٹائم تھا. ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے تہہ خانے کے دروازے کے اوپر دستک ہو رہی ہے، اس کو باقاعدہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. ہم لوگوں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. وہ سارا خوف سر پر ایسے سوار تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. ہم لوگ کمرے میں چلے گئے تو امی بھی وہیں پر تھیں، ابو ابھی گھر نہیں آئے تھے. ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا. اس کو تقریباً 3-4 دفعہ کسی نے کھٹکھٹایا. اب جب 11:15 11:30 بجے کا ٹائم ہوا تو ابو واپس آئے. ابو نے بیل بجائی تو بھائی نے جا کر دروازہ کھولا. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. ابو نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. ہم لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے تہہ خانے سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں یہاں پر ایک دن بھی نہیں رکنا. اب ابو کہتے ہیں کہ اتنی رات کو تو ہم کہیں نہیں جا سکتے، اب صبح ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اللہ رحم کرے گا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. ابو نے ہم سب کو کہا کہ تم لوگ نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے خود بھی نماز پڑھ کر سورۃ یاسین پڑھی گھر میں، اور یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں بغیر نقصان کے یہاں سے ہم لوگ جا سکیں. اس رات ہم لوگوں کو تہہ خانے میں سے بالکل وہی سارا بالکل ویسے کوئی سامان کو گھسیٹ رہا تھا، بالکل ویسے ہی کسی کے، کبھی وہ بلی کے رونے کی آواز لگتی تھی، کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز لگتی تھی. وہ کیا چیز تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہوا تو میرے ابو تہجد کے لیے جاگے. جیسے ہی ابو صحن میں باہر نکلے، وہ پرانے سٹائل کا تھوڑا سا گھر تھا تو جو واش روم تھے وہ صحن میں ہی تھے. ابو جب وضو کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابھی برآمدے سے باہر گئے تھے، فوراً واپس آ گئے اور آ کر دروازہ بند کیا. اب ہم ڈر کے مارے سارے ایک ہی روم میں سو رہے تھے، کسی کی بھی ہمت نہیں تھی الگ الگ روم میں سونے کی. جیسے ہی ابو نے آ کر فوراً سے دروازہ بند کر کے اونچا اونچا اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ سارے جاگ گئے. ہم نے ابو سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو ابو یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوا. وہ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے تھے. بہت ہم لوگوں نے پوچھا، بس ابو نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، سو جاؤ آرام سے. خود وہ آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنے لگ گئے. ہم لوگوں نے بہت پوچھا، امی نے بھی پوچھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. جیسے ہی صبح ہوئی تو ناشتہ کر کے ابو فوراً سے نئے گھر کی تلاش میں نکل گئے. دوپہر تک ابو واپس آئے تو ہم لوگوں کو ایک اور گھر کا پتہ چل گیا تھا. وہ اس سے کافی زیادہ چھوٹا تھا، لیکن ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا جیسا بھی ایک دفعہ شفٹ کرتے ہیں. سیم ڈے ہم لوگوں نے گھر شفٹ کر لیا، کیونکہ ابھی سامان تو اتنا سیٹ ہوا ہی نہیں تھا. یہ پہلے 2-3 دن تھے کہ وہاں پر جاتے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا. جب ہم لوگ اس گھر سے شفٹ کر کے جا رہے تھے، امی نے پہلے یہ کہا کہ یہ تالا کھول دیتے ہیں، کہیں وہ یہ نہ کہیں جن کا گھر ہے انہوں نے کیوں تالا یہاں پر لگایا ہوا ہے. پھر ابو نے کہا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی طرح سے کوئی اور لوگ آئیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے، جیسے بھی ہے اس کو رہنے دیں. ہم لوگوں نے وہ تالا بھی نہیں کھولا، وہ وہیں پر لگا رہ گیا. تو جب ہم لوگ اس گھر سے نکل رہے تھے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ تہہ خانے میں اونچا اونچا کوئی ہنس رہا ہے. کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہاں پر، بہت زیادہ کلیئر آوازیں تھیں. ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ہی ٹائم تھا. جب ہم لوگ اس نئے گھر میں گئے، اس گھر میں ابو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے اس گھر میں آنے سے پہلے ہی ایک دفعہ محلے والوں سے بھی پوچھ لیا تھا، اور جو امام مسجد ہے ان سے بھی پوچھ لیا تھا کہ یہ گھر کیسا ہے. اس گھر میں ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم اس گھر میں رہنا شروع ہو گئے تو ابو نے بتایا. پھر ہم نے ابو کو بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ اب تو بتا دیں کہ آپ نے اس رات کیا دیکھا تھا. تو ابو نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ تہہ خانے کے دروازے کے آگے ایک چھوٹے سے قد کی کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی. اس کی سفید آنکھیں تھیں، بہت لمبے لمبے دانت تھے. وہ ہنس رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے پنجے جو ہیں وہ دیوار کے اوپر رگڑ رہی ہے.
بہت خوفناک اس کا چہرہ تھا. جب میں نے اسے دیکھا میں برآمدے میں گیا ہی نہیں، برآمدے سے باہر گیا ہی نہیں، اور میں فوراً واپس آ گیا. ہم لوگوں نے بہت اچھا کیا اس گھر کو چھوڑ کے. ہم لوگوں کے ذہن اور دل پر آج کے دن تک وہ خوف طاری ہے. ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جب کبھی بھی ہم سوچیں، جب کبھی بھی ہم اس جگہ کے بارے میں سوچیں کہ ہم لوگ اس جگہ پر گئے تھے، ہم نے اس کو جا کر باقاعدہ دیکھا تھا، تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی جو ہم لوگوں نے فیس کی. میں بھی سب کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی گھر خریدیں تو پہلے اپنے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، سراؤنڈنگ میں جو گھر ہوتے ہیں، نیبرس ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ گھر خالی ہے تو کیوں ہے، یا اس گھر میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اور جو آنر ہوتا ہے اس سے بھی پہلے بات کر لینی چاہیے کہ اگر یہ گھر ہم لوگوں کو سوٹیبل ہوگا تو ہم لوگ یہاں پر سٹے کریں گے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا گھر چھوڑنے پر آئے تو وہ بھی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسنرز، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو میسیج دیا ہے کوئی بھی جگہ خریدنے سے پہلے ایک دفعہ میک شیور کیا کریں کہ وہ جگہ کیسی ہے. اب ہو سکتا ہے اس تہہ خانے میں وہ جو اسکیچز بنے ہوئے تھے، وہ جو اتنے ڈراؤنے چہرے تھے، وہ اسی مخلوق کے بنائے ہوئے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ اسکیچز بنا کر اس مخلوق کو وہاں پر بھیجا گیا ہو کہ اس گھر میں کوئی آباد نہ ہو سکے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے دو بھائیوں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو چرواہے تھے. وہ آزاد کشمیر کے ایک گاؤں میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی ایک دفعہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے ایک علاقے میں لے کر گئے. وہ علاقہ بھی ایک گاؤں ہی ہوا کرتا تھا کسی دور میں. تو وہاں پر سیلاب آیا تھا تو وہ جگہ ختم ہو گئی تھی، ویران ہو گئی تھی. وہاں پر کچھ گھر بھی تھے جو بھی خستہ حال تھے، لیکن وہاں پر کافی زیادہ گھاس اور جھاڑیاں تھیں. تو ہم لوگ اس طرف اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے چلے گئے. جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک دو گھر ایسے تھے جن کی دیواریں گری ہوئی تھیں، سامنے ان کے بہت بڑے بڑے صحن نظر آ رہے تھے. وہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں اگائی تھیں. تو میں نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ میں یہاں پر ایک سائڈ پر تھوڑی دیر آرام کرنے لگا ہوں، تم جانوروں کا خیال رکھنا. وہیں پر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میں لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے. ابھی 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، میرا بھائی چیختا ہوا میرے پاس بھاگتا بھاگتا آیا. جب میں نے اس کی چیخوں کی آوازیں سنی میں خود ڈر گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی یہاں سے جلدی نکلو، اس گھر میں میں نے جنات دیکھے ہیں. میں نے کہا کون سے گھر میں جنات دیکھے ہیں؟ وہ اسی گھر کی بات کر رہا تھا جس کی دیوار گری ہوئی تھی اور جہاں پر ہم لوگوں کی بکریاں چارہ وغیرہ چر رہی تھیں. میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جیسے ہی بکریاں اس گھر کی طرف گئی ہیں ان جھاڑیوں کے پاس، ان میں سے ایک بکری جو تھی وہ سامنے والے کمرے کی طرف بڑھی ہے. جب وہ کمرے کی طرف گئی ہے تو میں اس بکری کو باہر لانے کے لیے جیسے ہی اندر گیا ہوں تو وہاں پر دیوار کے پاس ایک بہت قداور قد کا کوئی شخص کھڑا ہوا تھا. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا بھائی، اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا وہ میرے اوپر حملہ کر دے گا. جیسے میں نے اس کو دیکھا میں باہر بھاگا ہوں، اور ہم لوگوں کی جو بکریاں تھیں وہ بھی ڈر کے فوراً اس جگہ سے باہر بھاگ رہی تھیں. جانوروں کو بھی یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں نے فوراً سے اپنی بکریوں کو وہاں سے ہٹانا ہی بہتر سمجھا، واپس آ گئے. جب گھر آئے تو میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. اس کو کافی زیادہ وامٹنگ ہوئی، اس کو بخار بھی ہو گیا بہت سخت. میرا بھائی کبھی بھی ایسے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس پر مجھے یقین تھا. جب ہم نے گھر والوں کو بتایا کہ ہم اس علاقے میں گئے تھے تو میرے پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ وہ گاؤں ختم ہوئے بھی عرصے گزر گئے ہیں، وہاں پر اتنے جنات آباد ہیں کہ تم لوگوں کو وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. لیکن ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ وہاں پر زیادہ دیر رکے نہیں اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسی طرح سے وقاص احمد کہتے ہیں UK کا ایک شخص تھا جو کہ ایکسپلورر تھا. اس کو بہت زیادہ شوق تھا نئی نئی جگہوں پر جانے کا، ان کے بارے میں معلومات لینے کا، اور وہ جایا بھی کرتا تھا. اس کو ایک جگہ کا پتہ چلا. وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر کوئی کسی کو جانے نہیں دیتا تھا. جب بھی وہ وہاں پر جانے کی کوشش کرتا تھا تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ یہی کہتے تھے کہ یہاں پر جانا الاؤڈ نہیں ہے. اس سارے علاقے کو بہت زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ ان لوگوں نے بند کیا ہوا تھا. اس بندے نے یہ ٹھان لی کہ میں نے اس جگہ پر ایک دفعہ جا کر دیکھنا ضرور ہے یہاں پر ایسا کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ریزن تو بتاتے ہی نہیں ہیں اور وہاں پر کسی کو جانے بھی نہیں دیتے. اس نے کسی طرح رات کے ٹائم جیسے کیسے کر کے اس جگہ پر اس نے انٹری لے لی، وہ چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اس جگہ میں بڑھتا گیا
وہ بالکل ایسا ایک ایریا تھا جیسے جنگل کی کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کے چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور وہاں پر مجھے کوئی آبادی نظر نہیں آئی، لیکن وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہو رہا تھا، کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی میں اس طرف آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا، کافی زیادہ اندھیرا بھی تھا، میرے پاس ایک ٹارچ تھی، میں ٹارچ کے ذریعے آگے جا رہا تھا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ پر جانا کیوں ممنوع ہے، یہاں پر کیوں نہیں جانے دیتے لوگوں کو۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے کچھ آوازیں آئیں، جب ان آوازوں پر میں نے غور کیا تو وہاں پر بہت زیادہ بھیانک چہروں والے کچھ لوگ تھے، اور وہ اس طرح سے کچا گوشت کھا رہے تھے جیسے ہم لوگ، جیسے انسان پکا کر کھاتے ہیں گوشت کو، وہ کچا گوشت کھا رہے تھے، وہ آدم خور تھے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر وہ لوگ تھے، اور بہت زیادہ وہاں پر یہ جانوروں کے ڈھانچے اور ایسی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے یہ سب دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ اس جگہ کو اسی لیے بند کیا گیا ہے کہ یہاں پر آدم خور رہتے ہیں۔ وہ فوراً سے اسی راستے سے واپس بھاگا، اور اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس جگہ کو ابینڈنڈ کہہ دیا جائے، جس جگہ پر انٹری بند کر دی جائے، وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد کبھی بھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، ہارر سٹوریز ہیں، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔